اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہی ہے امر بالمعروف کے شرائط کے بارے میں۔ اس میں ہم نے گزشتہ درس میں پہلی شرط کو بیان کیا، وہ یہ تھی کہ امر و نہیں کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب و حرام کی شناخت رکھتا ہو، یعنی یہ جانتا ہو کہ واجب ہے اور یہ حرام ہے، پہچانتا ہو حرام کیا ہے واجب کیا ہے۔ لہذا اگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ فلاں شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے یا واجب کو ترک کیا ہے تو روکنا یا حکم دینا واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، تاثیر کا امکان ہو۔ تاثیر یعنی اسے پتہ ہو کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اور جس سے کہہ رہا ہوں اس پر اس کا اثر ہوگا، کہ میری بات کو قبول کرے گا۔ اگر یہ امکان ہو یعنی اسے یقین ہو کہ اس کی بات اثر کرے گی تو امر نہیں واجب ہے، لیکن شک ہو کہ اس کی بات اثر نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں امر نہیں واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، گنہگار شخص اپنے گناہ پر مصر ہو، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص اس عمل سے باز آنا چاہتا ہے یا دوبارہ انجام نہیں دے گا تو امر نہیں واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، امر و نہیں کی وجہ سے جان مال عزت و آبرو خطرے میں نہ پڑ جائے، خواہ یہ خطرہ خود اس کی ذات سے متعلق ہو یا اس کے اہل خاندان یا دوسرے مومنین سے۔ یہ تھا ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ یا نتیجہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ آج ہمیں جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے امر و نہیں کے مراحل۔ مراحل یعنی مرحلے، کیا کیا اس کے مرحلے، درجے کیا کیا مرحلے ہیں۔ امر و نہیں کے مراحل کہہ رہے ہیں کہ امر و نہیں کے مراحل، امر و نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترتیب وار انجام دینا چاہیے، چنانچہ اگر پہلے ہی مرحلے میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو اسی پر اکتفا کرنا ہوگی۔ وہ مراحل اس ترتیب سے ہیں۔ کیا ہے ان کا مرحلہ؟ پہلا مرحلہ اظہار بیزاری، یعنی اگر کوئی انسان کسی منکر کام کو انجام دے رہا ہے، یعنی منکر برائی کو انجام دے رہا ہے، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی ذمہ داری، یعنی نہی عن المنکر کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اس سے اظہار بیزاری کرے، ناراضگی کا اظہار کرے، یعنی گنہگار شخص سے اس طریقے سے پیش آیا جائے کہ اسے اندازہ ہو جائے کہ یہ رویہ ہمارے اسی عمل کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے اور یہ بیزاری کسی بھی طریقے سے ممکن ہے۔ مثلا یعنی جو بیزاری آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس شخص سے، اس کے بہت سے طریقے ہیں، مثلا بے رخی ہے، آمد و رفت اس کے ساتھ بند کر دے، مثلا جو ہے یعنی اس کے ساتھ جائے آئے نہیں، اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے نہیں، اس سے زیادہ بات چیت نہ کرے، مثلا اس کو زیادہ یعنی جو ہے اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں۔ یہ سب طریقے ہیں کہ اظہار بیزاری کے، ناراضگی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہیں۔ آپ بولنا کم کر دیں، بات چیت کم کر دیں، آنا جانا کم کر دیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کر دیں مثلا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے امر بالمعروف کا کہ آپ اس کو کے ساتھ اظہار ناراضگی یا بیزاری کریں۔ دوسرا مرحلہ گفتگو، مثلا اگر واجب ترک ہو رہا ہے تو زبان سے اسے انجام دینے کے لیے کہے یا گناہ کرنے کی صورت میں اسے ترک کرنے کے لیے کہے۔ دوسرا مرحلہ ہے زبان سے کہے۔ اگر واجب تو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، خمس ادا نہیں کرتا، اور دیگر کام جو خیر ہیں واجب ہیں وہ نہیں کرتا مثلا، تو اس کو کہے کہ آپ اسے انجام دو۔ آپ نماز میں کیوں نہیں آتے، جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صحیح، کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کہیے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں، مثلا اچھے کام کی ترغیب دلائیں اسے،
کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز کے لیے آپ زبان سے کہیے کہ بھائی نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے. رمضان مبارک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ رکھو. حرام کو انجام دے رہا ہے کوئی، اجل اللہ جميعا، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل، جھوٹ بولتا ہے، آپ اسے زبان سے سمجھائیے کہ آپ جھوٹ نہ بولا کریں، آپ شراب اجل اللہ جميعا نہ پیے، آپ جوا کیوں کھیلتے ہیں، نہ کھیلیں. تو یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہے انسان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. کہہ رہے ہیں کہ تیسرا مرحلہ طاقت کا استعمال. طاقت کا استعمال کریں. کیسے کریں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آخری مرحلے میں حسب ضرورت طاقت سے کام لیا جائے گا. مثلا گناہ کی جگہ سے ہاتھ پکڑ کر الگ لے جائے یا حائل ہو جائے. مثلا کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اسے ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے ہٹائے، چلو مثلا ہٹو یہاں سے، کیا بدتمیزی مثلا اسے ہٹائے وہاں سے، اور اسے اس سے منع کرے یا حائل ہو جائے کسی طرح کہ اسے انجام نہ دینے دے. یعنی جس چیز کو انجام دے رہا ہے تو اس میں حائل رکاوٹ بن جائے کہ وہ انجام نہ دے سکے. یہ طاقت کے ذریعے ہو سکتی ہے، ظاہر ہے سب چیزیں ہی طاقت کے ذریعے ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. مثلا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس کو وہ سرعام مثلا انجام دے رہا ہے حرام کو، تو اسے اس میں حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے کہ وہ اس تک اس کی رسائی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. یا اس کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دے، کیوں ایسا کر رہے ہو، یہ حرام ہے، اس سے بچو مثلا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ اظہار بیزاری، دوسرا مرحلہ گفتگو، تیسرا مرحلہ طاقت کا استعمال. صحیح ہے. طاقت کا استعمال کیسے، گفتگو کا مطلب کیا ہے، اور اظہار بیزاری کا مطلب کیا ہے، یہ سب جو ہے وہ آپ انشاءاللہ یاد کیجئے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین.